ان دنوں کے اندر شیعہ بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، سنی بھی حرکت میں آ جاتے ہیں. جائیں جا کے پوسٹیں دیکھیں نیٹ پر، بڑی بڑی لمبی پوسٹیں، اور پھر اسپیشل مجھے تو ایسے ہدف بنا کے کرتے ہیں نا بھی آپ کے لیے تحفہ. میں بھی پھر ایک آدھ تحفہ جب بھیجتا ہوں تو طبیعت ٹھیک ہو جاتی. تو اس موسم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو بے دردی سے کربلا میں لے جا کر مارا گیا. پوری سازش کے تحت اللہ کے نبی کا اس سے محبت وہ تاریخ کا حصہ نہیں، وہ احادیث کا حصہ ہے. پیغمبر کی سچی دعائیں ہیں اس بیٹے کے لیے. اور اس بدبخت کا یہ لوگ تحفظ کرتے ہیں جس کے بارے میں اور جس کے خاندان کے بارے میں کوئی بھی روایت نہیں کہ ان سے پیار کرنا لازم ہے. تو یہ ایک قرض ہے جو ہم اہل سنت جب نہیں چکاتے ہیں تو پھر جو روافظ اور غالی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر اس مسئلے کو ایک ایموشنل بنا کر کے غلط عقائد، غلط فضائل، جھوٹے مصائب، جھوٹی روایتیں بنا کر کے عوام کے اندر ڈیلتے ہیں. اور پھر وہ 10 دن کے اندر وہ کچھ بھر دیتے ہیں کہ 14 صدیاں ہو گئیں، آپ کے ذہن صاف ہونے سے نہیں آ رہے اور ہمارے اپنے نوجوان متاثر ہوتے چلے جاتے. تو کیوں نہ ایک سچی بات سنا کر کے لوگوں کو ان کی صحیح راہ متعین کر دی جائے؟ کیوں ہم ان کو غلط ادویات اور غلط غذائیں دیں؟ ہمارا اصل میں یہ مشن ہے. تو اس میں بعض اوقات ہمارا وقت آگے پیچھے ہوتا ہے کیونکہ موضوع اس قدر ہے کہ اس کے اندر ہم نے اہل سنت نے، میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، ہم نے ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کیا. آپ کی آل اولاد سے محبت کا حق ادا نہیں ہم کر سکتے. صحابہ کے فضائل پہ ڈھیروں کتابیں لکھی گئیں، ہر امام نے لکھی. صرف نظر کر گئے تو حسین سے کر گئے، حسن سے کر گئے، جعفر الصادق سے کر گئے، باقر سے کر گئے، زین العابدین سے کر گئے، علی رضا سے کر گئے، حسن عسکری سے کر گئے، تقی سے کر گئے، نقی سے کر گئے. ہاں کہاں چھوڑ دیے ہم نے؟ زید بن علی بن حسین سے کر گئے، عیسیٰ بن زید سے کر گئے. کن لوگوں سے؟ اور پتہ ہی ان کی جہاد کی تاریخ. صحابہ جہاد کے لیے جاتے، باقی بار سارے رہ گئے تھے پیچھے، وہ نہیں تھے جہاد پہ جاتے. وہ کہاں جاتے تھے؟ ہم نے ایک قرض تھا جو اپنے نبی کا چکا نہ سکے. اور رسول اللہ نے کہا تھا صحیح حدیث کے اندر کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. ڈرے بھی، مسلمان نہیں ڈرے. صحابہ کے بارے میں ڈر گئے ہیں. اللہ فی صحابی، میرے صحابی کو گالی، اس پہ کتابیں لکھی ہیں. وہ جو حضور نے صحابہ کے بارے میں کہا تھا نا، اس پہ کوئی کتاب نہ سری کی آئے گی، نہ کسری کی آئے گی، نہ راشدی کی، نہ خیر مقدمی کی، کسی کی نہیں آئے گی، نہ سنابلی کی، نہ بلابلی کی، کسی کی نہیں آئے گی. ان سے کہو وہ کیوں نہیں لکھتے؟ حسنین کریمین جو جنت کے جوان ہیں ان کا کوئی جنتیوں کا تو لکھتے ہو، سب صحابہ جنتی ہیں، تو جو جنتیوں کے سردار ہیں ان کا کچھ نہیں لکھنا؟ وہ کہاں سے کون لکھے گا؟ وہ حدیث نہیں ہے کیا؟ بخاری نہیں کیا؟ مسلم نہیں؟ ابن ماجہ نہیں؟ کیوں چپ ہو گئی تمہاری زبانیں؟ یہ موسم جو آتا ہے محرم کا، یہ قوت لے کر آتا ہے ہمارے لیے، زندگی کا پیغام ہے. جو کریں ماتم ان کو کرنے دو، جو منائے غم ان کو منانے دو. غم حسین واحد غم ہے جو آدمی کو مضبوط کرتا ہے، کمزور نہیں کرتا. اس کے بعد اس کے اندر ایک جذبہ آتا ہے اپنے آپ کو مٹا دینے کا اللہ کی راہ کے لیے. اس کو اگر ٹھیک کر کے تزکیہ نفس میں ڈھال دیں تو امت کا تزکیہ کیا جائے اس طرح سے، تو پھر اور میں آپ کو اگلے جو آئیں گے اس میں امام حسین کی شخصیت کا ایک نیا جو ہے رخ وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز لے کر آؤں گا کہ کیسے ان اہل بیت نے اپنی زندگیاں گزار دیں اور کیا زندگیاں تھیں. اس میں شیعت کے لیے بھی بڑی چیزیں ہوں گی. کسی شیعہ کو دیں گے پتہ لگ جائے گا اس کو بھی شیعت کا معیار کیا ہے، ہم اس کو بھی دکھا دیں گے آئینہ. اور کسی سنی کو دیں گے تو اس کے قلب کے اندر اور محبت اہل بیت بڑھ جائے گی. ہم ان کو انشاءاللہ العزیز لانے کی کوشش کریں گے.